بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان سزائے معصومیت، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ اس سال تو سردیاں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ فروری کا مہینہ اپنے اختتام پر پہنچنے والا تھا، مگر ابھی تک کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ رات بھر رگوں میں خون منجمد کر دینے والی ہوائیں شور مچاتی رہتیں۔ دن میں بھی دھوپ بس برائے نام ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس پر بارشوں کا زور، جنوری میں شروع ہونے والی برسات کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ اس روز بھی صبح ہی سے وقفے وقفے سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ذرا سی دیر کے لیے بارش رکتی تو سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ٹھار ہوائیں جسم کو چھیدنے لگتیں۔ میں تھانے تک پہنچتے پہنچتے خاصا بھیگ چکا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے برآمدے میں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر مجھے سیلیوٹ کیا اور بتایا، ملک صاحب، چھوٹے چودھری صاحب خاصی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون چھوٹا چودھری؟ میں نے استفسار کیا۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، وڈے چودھری حق نواز کا پتر جی، چودھری رب نواز۔ ایک کڑی کے اغوا شغوا کا معاملہ ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، انہیں ابھی وہیں بٹھاؤ، میں 10 منٹ بعد خود ہی تمہیں بلا لوں گا۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے اپنا بھیگا ہوا یونیفارم تبدیل کیا۔ ایسے نازک مواقع ہی کے لیے میں نے ایک یونیفارم تھانے میں رکھ چھوڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ ساون بھادوں میں تو اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہی رہتی تھی۔ میں تیار ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو کانسٹیبل سے کہہ کر باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندر بلا لیا۔ وہ کل 4 افراد تھے۔ چودھری رب نواز ان میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس نے کلف والا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ کڑکڑاتے ہوئے کرتے کے اوپر سیاہ واسکٹ اس کی چودراہٹ کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پاؤں میں تلے دار کھسا اور کندھے پر رنگین پٹکا۔ اس نے کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھا رکھی تھیں۔ حالانکہ اچھی خاصی سردی تھی، مگر اس کی رگوں میں جوان خون دوڑ رہا تھا اور جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ چودھری رب نواز کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی۔ اسے بلا مبالغہ گبرو جوان کہا جا سکتا تھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے مسلسل اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی مونچھیں اور بائیں گال پر ایک سیاہ مسا تھا۔ چھوٹے چودھری کے ساتھ دیگر 3 افراد میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام رحمت علی تھا۔ رحمت علی کے ساتھ اس کی بیوی بشیرہ اور بیٹا نذیر احمد بھی تھے۔ نذیر احمد کم و بیش 20 سال کا ایک پستہ قد نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے برہمی عیاں تھی۔ وہ چاروں میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ مجھے کانسٹیبل کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ کسی اغوا وغیرہ کا معاملہ ہے، مگر میں سب کچھ ان کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ ملک صاحب، ارائیوں کے لڑکے نے رحمت علی کی لڑکی کو اغوا کر لیا ہے، رب نواز نے کہا۔ ہم اغوا کی رپورٹ درج کروانے آئے ہیں۔ میں نے پریشان صورت رحمت علی کی طرف دیکھا۔ کیا نام ہے تمہاری لڑکی کا؟ پروین، رحمت علی نے جواب دیا، مگر سب اسے پینو کہتے ہیں۔ وہ کب سے لاپتہ ہے؟ کل شام سے جی۔ رحمت علی کے بجائے اس کی بیوی بشیرہ نے جواب دیا، میں نے تو رو رو کے اپنی آنکھیں اندھی کر لی ہیں جی۔ تھانے دار صاحب، میری پینو کو جلدی ڈھونڈیں جی، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ بشیرہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حوصلہ کرو بی بی، ہم تمہاری بچی کو ڈھونڈنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ رحمت علی نے کہا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میری جوان دھی اچانک غائب ہو گئی۔ وہ جی، غائب کہاں ہوئی ہوگی ملک صاحب، چودھری نواز نے کہا۔ یہ تو سیدھا سیدھا اغوا کا کیس ہے جناب۔ یہ ساری کاروائی ارائیوں کے لڑکے ساجد نے ہی ڈالی ہے۔ میں ساجد کے ٹوٹے کر دوں گا، نذیر احمد عرف جیرہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کی طرف میلی نظر ڈالنے کی؟ ایک بار وہ مجھے مل جائے، پھر اس کی آندریں یعنی آنتیں نہ نکالیں تو میرا نام بھی جیرہ نہیں۔
جیرے پتر تو صبر کر کے بیٹھ جا، رحمت علی نے جوان بیٹے کے کندھے کو تھپکاتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب بات کر تو رہے ہیں۔ چودھری رب نواز نے کہا، ملک صاحب پرچہ کاٹیں ساجد کے خلاف، اغوا کا کیس بنائیں جی، دن دہاڑے کیا ہنیر مچی ہوئی ہے، اب تو غریب آدمی کا عزت سے رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے تھانے دار صاحب۔ بشیرہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ہائے میری پینو، میری سونی بچی۔ بی بی اپنے جذبات پر قابو رکھو اور باہر برآمدے میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، پھر ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ بشیرہ کو وہاں سے لے جائے، پھر جیرے سے مخاطب ہو کر کہا، تم بھی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھو۔ کانسٹیبل دونوں ماں بیٹے کو وہاں سے لے گیا تو میں نے رحمت علی سے پوچھا، تمہاری بیوی نے بتایا ہے کہ پروین عرف پینو کل شام سے غائب ہے؟ جی ہاں جناب، کل شام سے لاپتہ ہے۔ اور تقریباً 18 گھنٹے کے بعد تمہیں رپورٹ درج کروانے کا خیال آیا ہے؟ ان کا تو اب بھی کوئی ارادہ شرادہ نہیں تھا جناب رپورٹ درج کروانے کا، چھوٹے چودھری نے کہا، وہ تو میرے زور دینے پر یہاں تک آ گئے ہیں، ورنہ شاید۔ او تھانے دار صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، جگ ہسائی سے ڈرتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے، دیکھو نا جی، قانون کے ساتھ تعاون کرنے سے کسی کی عزت پر حرف نہیں آتا، میں نے رحمت علی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ ہی سے تو بعض مجرمان قانون کے ہاتھ سے بآسانی بچ نکلتے ہیں، اگر تم 18 گھنٹے قبل ہمارے پاس آ جاتے تو اس وقت تک تو ہم تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ بھی چکے ہوتے۔ یہی بات میں نے رحمت علی کو سمجھائی ہے ملک صاحب، رب نواز نے کہا۔ خیر آپ رپورٹ تو درج کریں اور خرچے وغیرہ کی کوئی فکر نہ کریں، وہ معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا۔ مجھے چھوٹے چودھری رب نواز کا یہ رویہ شروع ہی سے کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہی تو تھی کہ رحمت علی جیسے ایک عام سے آدمی کی لڑکی کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے چودھری بنفس نفیس تھانے تک آیا تھا۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ گویا ایک بات تو میری سمجھ میں یہ آئی کہ یہاں حالات عام نہیں بلکہ خاص تھے، چودھری کا کوئی نہ کوئی مفاد رحمت علی سے ضرور وابستہ تھا۔ پھر میں نے ایک خاص بات یہ بھی نوٹ کی تھی کہ میں نے جب بھی رحمت علی سے کوئی سوال کیا تو رحمت علی کے بجائے چودھری نے فوراً جواب دینے کی کوشش کی۔ ایک بات یقینی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، اور سب سے پہلے مجھے یہی معلوم کرنا تھا۔ میں نے رحمت علی سے پوچھا، تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ارائیوں کے لڑکے ساجد نے ہی تمہاری لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ پورا علاقہ جانتا ہے ملک صاحب، رحمت علی کے بجائے رب نواز نے جواب دیا۔ یہ حرکت ساجد ہی کی ہے، اس کے سوا کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا، اس نے تو دھمکی شمکی بھی لگائی تھی اغوا کی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں چودھری صاحب، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مجھے مغویہ کے باپ سے بات کرنے دیں۔ چھوٹے چودھری نے ناگواری سے مجھے گھورا مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا، رحمت علی، کیا واقعی ساجد نے دھمکی دی تھی کہ وہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر لے گا؟ جی ہاں تھانے دار صاحب۔ اس کی وجہ؟ میں نے پوچھا، کوئی دشمنی تو نہیں ہے اس کی تمہارے ساتھ؟ نہیں جناب، کوئی دشمنی تو نہیں تھی، میں نے سخت لہجے میں کہا، بغیر دشمنی کے کوئی کسی کو اغوا کی دھمکی نہیں دیتا۔ اگر تم دھمکی کی وضاحت نہیں کرو گے تو قانون تمہاری بیٹی کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ بتاتے کیوں نہیں رحمت علی، ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ چودھری رب نواز نے رحمت علی کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ مجھے چودھری کا دخل در معقولات بہت ناگوار گزرا۔ چودھری صاحب، رحمت علی گونگا نہیں ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ چاہیں تو باہر جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چودھری کچھ نہیں بولا مگر کھا جانے والی نظروں سے مجھے مسلسل گھورتا رہا۔ اس کا بایاں ہاتھ تواتر سے مونچھوں پر تاؤ دے رہا تھا۔ میں نے رحمت علی سے پوچھا، ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ جی خواہ مخواہ کی زبردستی جناب، رحمت علی نے جواب دیا، نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو، میں نے کہا۔ ساجد علی تمہاری بیٹی سے شادی کا خواہاں تھا؟ جی ہاں، مگر جناب کہاں میری چند ورگی سونی دی اور کہاں وہ لنگور۔ رحمت علی کے طنزیہ انداز سے میں نے محسوس کیا تھا کہ ساجد کوئی واجبی سی شکل و صورت کا نوجوان تھا جسے رحمت علی اپنی بیٹی کے لیے انتہائی نامناسب سمجھتا تھا۔ میں نے پوچھا، ساجد کا باقاعدہ رشتہ آیا تھا یا وہ محض شادی کا خیال رکھتا تھا؟ باقاعدہ رشتہ آیا تھا، رحمت علی نے جواب دیا، مگر ہم تو پروین کی منگنی اس کے چچا زاد سے کر چکے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی سید پور میں رہتا ہے، اس کا بیٹا لیاقت علی رنگ سازی کا کام کرتا ہے۔ پینو لیاقت کی بچپن کی منگ ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ایسا نہیں بھی ہوتا
تو تھانے دار صاحب ہم کسی بھی قیمت پر ساجد کا رشتہ قبول نہیں کرتے۔ ساجد اور پینو میں زمین آسمان کا فرق ہے جناب۔ پینو نسیم سحری ہے تو ساجد کالی آندھی۔ جب تم لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو ساجد کا رد عمل کیا تھا؟ چودھری نے پھر بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر 1 ماہ کے اندر اس کا رشتہ منظور نہ کیا گیا تو وہ پینو کو چک کر لے جائے گا جی۔ پھر وہ رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں رحمت علی، اس نے یہی دھمکی لگائی تھی نا؟ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو کمرے میں بلا لیا۔ پھر چودھری رب نواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب کو ذرا ہیڈ محرر کے کمرے میں بٹھا دو اور خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر میں نے چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم بس 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ چودھری کڑے تیوروں سے مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں تو رحمت علی، جب کمرے میں صرف ہم دونوں رہ گئے تو میں نے رحمت علی سے پوچھا، کیا دھمکی دی تھی ساجد نے؟ میں نے اپنے کانوں سے تو کچھ نہیں سنا تھا جناب۔ اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، میری گھر والی نے دھمکی والی بات مجھے بتائی تھی۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ رحمت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی پوچھیں جناب۔ چھوٹا چودھری تمہاری لڑکی کے اغوا میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتا ہے؟ وہ جی دیکھو، اگر جھوٹ بولو گے یا مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کرو گے تو اپنے ہی حق میں برا کرو گے۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا، لڑکی تمہاری اغوا ہوئی ہے رحمت علی، مگر تم سے زیادہ فکر مند چودھری رب نواز نظر آتا ہے۔ کہیں میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا اور معنی خیز نظروں سے رحمت علی کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک تو خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، رحمت علی، اپنی بیٹی پینو کو برآمد کروانا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں جناب، پینو تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، وہ تو میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے۔ آپ جلد از جلد اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تم بھی صاف صاف بتا دو چودھری کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے دروازے سے باہر دیکھنے لگا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے چودھری سے خوف زدہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر تم چودھری سے کسی وجہ سے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو اس کی فکر نہ کرو۔ ہمارے درمیان جو بات ہوگی وہ یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ چودھری کے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکے گی۔ تم کھل کر بات کرو۔ وہ آواز دبا کر بولا، تھانے دار صاحب، میں تو چودھری صاحب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مگر کیا کروں؟ میری گھر والی میری پیش نہیں چلنے دیتی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، مگر وہ تو الٹی مت کی ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا چودھری تم لوگوں سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھو تھانے دار صاحب، لوگ خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ کون سی قیامت رحمت علی؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم خدا کے کون سے قہر کا ذکر کر رہے ہو؟ اللہ کا عذاب جی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ چودھری صاحب ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں اور تو اور 2 بچوں کے باپ بھی ہیں، مگر دل میں ذرا سا خوف خدا نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو رحمت علی؟ میں نے کیا کہنا ہے سرکار؟ اس نے دروازے سے باہر نگاہ دوڑائی، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، یہ اپنے چھوٹے چودھری صاحب ہیں نا، یہ میری پینوں سے بیاہ رجانا چاہتے ہیں۔ میرا اندازہ خاصی حد تک درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے سوال کیا، اور تمہاری گھر والی اس رشتے کے لیے راضی بھی ہے؟ یہی تو میری بدقسمتی ہے جناب، رحمت علی نے کہا۔ چودھری صاحب ہم پر احسان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا سرکار، میرا جیرا ایک عرصے سے بیکار تھا، چودھری رب نواز نے اب اسے تانگا گھوڑا بنوا کر دیا ہے۔ اب جیرا چودھری صاحب کا بے دام کا غلام بنا ہوا ہے۔ پینوں کے لیے وہ سونے کے گہنے بنوا لائے، میرے 1000 منع کرنے کے باوجود بھی بشیرہ نے وہ گہنے لے کر رکھ لیے۔ پینوں کو تو چودھری کی شکل سے نفرت ہے، وہ تو ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ رب جانے جی اس سارے پواڑے کا انجام کیا ہوگا۔ رحمت علی خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا بڑے چودھری حق نواز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا بیٹا دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا ہے؟ وہ بولا، نہیں جناب، یہ سارا معاملہ تو ابھی تک خفیہ ہی چل رہا ہے، بلکہ چھوٹے چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس بات کو ہوا بڑے چودھری تک نہیں لگنی چاہیے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ چھوٹے چودھری نے میری گھر والی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پینوں کے لیے علیحدہ مکان لے گا اور زندگی بھر اسے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔
میں نے پوچھا اگر تمہاری مرضی کے برخلاف اور تمہاری گھر والی کے منشا کے عین مطابق پینو کی شادی چودھری رب نواز سے ہو جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ خودکشی کر لے گی جناب، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا۔ اپنی جان دے دے گی مگر چودھری رب نواز سے شادی نہیں کرے گی۔ کیا چودھری رب نواز پینو کے دلی جذبات سے آگاہ ہے؟ جی ہاں جناب۔ کیا وہ جانتا ہے کہ پینو اسے ناپسند کرتی ہے؟ پینو کئی بار واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے چودھری رب نواز پینو کو حاصل کرنے کے لیے اغوا بھی کروا سکتا ہے۔ وہ دیدے گھماتے ہوئے بولا، یہ کیا کہتے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا ساجد سے تم لوگوں کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، بس وہ رشتے والی بات۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر کہا، شادی کی بات کوئی جرم نہیں، کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں شادی کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ساجد کے گھر والوں نے پینو کا رشتہ مانگ کر کوئی جرم نہیں کیا۔ اور وہ دھمکی جناب؟ رحمت علی نے بات شروع کی ہی تھی کہ باہر سے اچانک شور کی آواز آنے لگی۔ کچھ لوگ تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے، پھر دو عورتوں کے آپس میں لڑنے اور کوسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کو بے لباس گالیوں میں تول رہی تھیں۔ میں نے آواز پہچان لی، وہ بشیرہ تھی جو کسی دوسری عورت کی 7 پشتیں پن رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک ASI نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب باہر تو لمبا ہی سین ہو گیا ہے۔ رحمت علی نے کہا، مجھے تو بہار بی بی کی آواز آ رہی ہے۔ کون بہار بی بی؟ میں نے پوچھا۔ ساجد کی ماں جی، رحمت علی نے بتایا۔ بڑی لڑاکا عورت ہے، پورے محلے کو وقت میں ڈال رکھا ہے جناب۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ رحمت علی اور ASI میرے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مجرموں کا ٹکراؤ دیکھا تھا۔ کئی بار مجھے بھی خطرناک مجرموں سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع ملا تھا، مگر ایسا منظر میری آنکھوں نے اس سے پیشتر کہیں نہیں دیکھا تھا۔ مغویہ پروین عرف پینو کی ماں بشیرہ اور ملزم ساجد کی ماں بہار بی بی آپس میں گتھم گتھا تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رحمت علی نے بہار بی بی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، مجھے ان کی صداقت پر یقین آ گیا۔ بہار بی بی واقعی کسی جنگجو گوریلے کی مانند برسر پیکار تھی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں بڑی مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا اور زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے چلا رہی تھی، میرا نام بہار بی بی ہے، نامراد یاد رکھ، میں تیری زندگی پر خزاں طاری کر دوں گی۔ اب اور کیا کسر رہ گئی ہے؟ میری بیٹی کو تو اغوا کروا لیا۔ بشیرہ اپنے بالوں کو چھڑاتے ہوئے کراہی، بکواس بند کر ناس ماری۔ بہار بی بی نے دھاڑ کر کہا، تو نے اپنی 13 تالنی پینو کے یار چودھری رب نواز کی مدد سے میرے ساجد کو اٹھوا دیا، میں تیری آنے والی نسلوں کا صفایا پھیر دوں گی۔ نذیر احمد عرف جیرا اپنی ماں کی مدد کے لیے دوڑ پڑا۔ ادھر ساجد کا باپ فضل دین بھی بیچ میں کود پڑا۔ رحمت علی کیوں پیچھے رہ جاتا؟ لیکن اس سے پہلے کہ تھانے کا برآمدہ میدان کارزار کا نقشہ پیش کرنے لگتا، میں نے تھانے داری لہجے میں بآواز بلند کہا، رک جاؤ، خبردار اگر اب کسی نے کوئی بھی حرکت کی ورنہ سب کو بند کر دوں گا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ بدستور بشیرہ کو قہرناک نظروں سے گھورے چلی جا رہی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، دونوں پارٹیوں کو الگ الگ حوالات میں بند کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، میرے ساجد کا کل سے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پینو کی ماں نے اسے کہیں غائب کروا دیا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کہیں اس منہ کالی نے اپنی بیٹی کے خصم کے ساتھ مل کر ساجد کو ٹھکانے ہی تو نہیں لگا دیا۔ زبان سنبھال کر بات کر اجاڑ بی بی، بشیرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، میری پینو کے بارے میں اب ایک لفظ بھی تیری زبان سے نکلا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ تو آ جا پھر میدان میں۔ بہار بی بی نے آستینے چڑھاتے ہوئے پیش قدمی کی۔ بی بی، یہ پولیس اسٹیشن ہے، کبڈی کا کوئی کھیت نہیں، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ سب لوگ آرام سے بیٹھو ورنہ مجھے مجبوراً سخت قسم کی کارروائی کرنا پڑے گی۔ تمہیں 2 4 ماہ کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، پہلے ہماری رپورٹ درج کریں تھانے دار صاحب۔ بہار بی بی نے نرم پڑتے ہوئے کہا، میرا بیٹا ساجد کل سے غائب ہے، اسے غائب کروانے میں بشیرہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، بشیرہ نے جلدی سے کہا، بلکہ تمہارے بیٹے نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے، پہلے تمہارے بیٹے کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنا قانون کا کام ہے۔
میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں نے مغویہ پینوں کے لواحقین سے تفصیلی بات کر لی ہے، اب ساجد کے ورثاء سے بات کروں گا۔ پھر میں نے فضل دین اور بہار بی بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، تم دونوں میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری پارٹی کے افراد برآمدے ہی میں ٹھہر گئے تھے۔ اس سارے ہنگامے کے دوران میں میرا خیال چھوٹے چودھری رب نواز کی طرف سے ہٹ گیا تھا، لیکن اب یاد آیا تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حوالدار سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا تھا جب میں نے اسے ایک کانسٹیبل کے ہمراہ ہیڈ محرر کے کمرے کی طرف روانہ کیا تھا۔ پروین کی گمشدگی پر سب سے زیادہ وہی پریشان تھا اور اب ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی ساجد کے والد فضل دین سے پوچھا، تمہارا بیٹا کیا کام کرتا تھا؟ کپڑے کی ایک فیکٹری میں ملازم تھا، فضل دین نے جواب دیا۔ اس کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ فضل دین نے بتایا، وہ نلکیاں بھرنے کی مشین چلاتا تھا۔ میں نے پوچھا، ساجد فیکٹری سے کتنے بجے چھٹی کرتا تھا؟ وہ شفٹوں میں کام کرتا تھا۔ فضل دین نے جواب دیا، ہر 15 دن کے بعد اس کی شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے، ایک شفٹ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ آج کل وہ کون سی شفٹ میں کام کرتا ہے؟ پہلی شفٹ میں جناب، وہ بولا، صبح 7 سے 3 بجے دوپہر تک۔ میں نے پوچھا، وہ گھر کتنے بجے پہنچ جاتا تھا؟ 3:30 بجے تک۔ کل جب وہ حسب معمول گھر نہیں پہنچا تو تمہیں کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے بیٹے کی گمشدگی کو اب تقریباً 20 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، اب تک تم کیا کر رہے تھے؟ ہم مغالطے میں رہ گئے تھے تھانے دار صاحب۔ اس بار میرے سوال کا جواب بہار بی بی نے دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنا تنتنا بھول کر بڑے معتدل لہجے میں بول رہی تھی۔ کیسا مغالطہ؟ میں نے اسی سے سوال کیا۔ وہ بولی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جناب کہ بعد کی شفٹ میں کام کرنے والا شخص کسی وجہ سے غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں پہلی شفٹ میں کام کرنے والے ہی کو دوسری شفٹ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا کل صبح گھر سے روانہ ہوتے وقت ساجد نے کسی ہنگامی صورتحال کا ذکر کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، فضل دین نے جواب دیا۔ جب وہ 4 بجے تک بھی گھر نہیں پہنچا تو ہم نے سوچا شاید اب دوسری شفٹ کے بعد ہی آئے گا۔ دوسری شفٹ رات 11 بجے ختم ہو جاتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر ہم تو اب تک راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بہار بی بی سے سوال کیا، تم نے آتے ہی پینوں کی ماں پر دھاوا بول دیا تھا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سارا قصور تو اسی کا ہے جی، وہ کرارے لہجے میں بولی، اسی کے اشارے پر میرے بیٹے کو غائب کیا گیا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساجد بتائے بغیر اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے پاس ملنے چلا گیا ہو۔ میں نے ایک ممکنہ صورت کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں جناب، فضل دین نے جلدی سے کہا، ساجد آج تک بتائے بغیر کہیں نہیں گیا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اسے دانستہ کہیں غائب کر دیا گیا ہے اور اس سارے کام میں پینوں کا گھرانہ ملوث ہے؟ جیرا کئی بار ساجد کو دھمکی دے چکا ہے تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے کہا۔ چھوٹا چودھری ان کی حمایت کرتا ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ساجد کے دشمن کیوں ہونے لگے؟ میں نے ایک نازک سوال کیا۔ فضل دین نے جواب دیا، ساری گڑبڑ رشتہ مانگنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی جناب، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ میں نے پوچھا، رحمت علی تمہارے گھر سے کتنی دور رہتا ہے؟ ایک ہی گلی میں جناب، اس نے بتایا، آمنے سامنے کا گھر ہے۔ میں نے آگے کی جانب جھکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ آج کل چھوٹے چودھری کا بہت آنا جانا ہے رحمت علی کے گھر میں، یہ کیا چکر ہے فضل دین؟ آپ کو میں بتاتی ہوں تھانے دار صاحب، فضل دین کے بجائے بہار بی بی نے جواب دیا۔ بشیرہ بہت اونچے خواب دیکھ رہی ہے، اس نے چھوٹے چودھری کو پھانس رکھا ہے، وہ پینوں کی شادی کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ۔ ہمیں تو یہ کہہ کر رشتے دینے سے منع کر دیا کہ وہ پینوں کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر لیاقت سے کریں گے، اور دوسری طرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ فضل دین نے کہا، یہ کیا کھیل کھیلیں گے بیچارے؟ بہار بی بی نے ہاتھ نچا کر کہا، کھیل تو چودھری ان سے کھیل رہا ہے۔ 2 بچوں کا باپ چودھری ایک نیچ ذات پینوں ماچھن سے بیاہ رچائے گا؟ تھانے دار صاحب، چودھری الو بنا رہا ہے انہیں، الو۔ میں نے کہا، اور اسی کم ذات پینوں ماچھن کے بہو بنانے کے لیے تمہارے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ وہ کمال ڈھٹائی سے بولی، وہ دوسری بات تھی، ہم ساجد کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ میں تو تھوکتی بھی نہیں ایسے کم ظرف لوگوں پر۔ تو گویا ساجد پینوں کو پسند کرتا تھا۔
فضل دین نے جواب دیا، ایسا ہی سمجھ لیں جناب۔ اب صورتحال خاصی واضح ہو گئی تھی۔ چودھری رب نواز بار بار ساجد کے خلاف اغوا کا کیس درج کروانے کے لیے یوں ہی بیتاب نہیں تھا۔ وہ ساجد کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ رقیب راہ کا کانٹا ہوتا ہے۔ چودھری اپنی راہ سے ہر کانٹا ہٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے فضل دین سے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں جناب، اور ساجد تھا۔ اس نے جواب دیا، ساجد سے 2 سال چھوٹی ایک لڑکی تھی، فردوس اس کا نام ہے، اس کی شادی کر دی ہے، اب تو اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا ساجد کہیں فردوس سے نہ ملنے چلا گیا ہو۔ میں نے سوال کیا، فضل دین تمہاری بیٹی فردوس کہاں بیائی گئی ہے؟ اس کی سسرال لاہور میں ہے جی۔ وہ بولا، نولکھا بازار میں میرے جوائی کی دودھ دہی کی دکان ہے، خوشی محمد اس کا نام ہے، برفی بڑی شاندار بناتا ہے، خوشیہ مٹھائی والا مشہور ہے پورے بازار میں۔ میں نے ساجد کے بہنوئی کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ ساجد جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کے بارے میں فضل دین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے انہیں رخصت کر دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں بہت جلد ان کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تھانے سے باہر چلے گئے تو میں نے ایک کانسٹیبل سے کہہ کر دوسری پارٹی کو اندر بلا لیا، پھر انہیں بھی یہی تسلی دی کہ وہ اطمینان سے گھر جا کر بیٹھیں، ان کی بیٹی کو انشاءاللہ بہت جلد تلاش کر لیا جائے گا۔ دونوں پارٹیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق میں نے رپورٹ درج کر لی۔ میں نے احتیاطاً ان سے پینوں اور ساجد کی ایک ایک تصویر کا تقاضا بھی کر دیا تھا تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں آسانی رہے، مگر پینوں کے لواحقین نے اس کی کوئی تصویر مہیا کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ البتہ ساجد کے والد فضل دین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے ساجد کی ایک تصویر فراہم کر دے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں جمعے کی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ اس روز جمعے کا دن تھا۔ ساجد اور پروین عرف پینوں کی گمشدگی والا معاملہ گزشتہ روز شام یعنی بروز جمعرات پیش آیا تھا۔ 4 بجے کے قریب میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور اس فیکٹری کا رخ کر لیا جہاں ساجد کام کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سے کوئی اہم سراغ مل سکتا تھا کیونکہ ساجد فیکٹری سے گھر نہیں پہنچ پایا تھا۔ ساجد کے ساتھ کام کرنے والوں سے کوئی خاص بات معلوم ہو سکتی تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے فیکٹری کے دفتر میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کروایا۔ میں مقامی تھانے کا انچارج ہوں۔ میں اس وقت اپنی وردی میں تھا۔ ASI نے بھی یونیفارم پہن رکھا تھا۔ فیکٹری کا منشی ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ جی ملک صاحب، ست بسم اللہ، اس نے عاجزی سے کہا۔ آپ نے کیسے تکلیف کر لی جناب؟ ہمیں حکم دیا ہوتا سرکار، ہم خود حاضر ہو جاتے۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کی دعوت دی اور جب تک ہم بیٹھ نہیں گئے وہ کھڑا ہی رہا۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی فیکٹریوں میں مالک کے بعد منشی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت جنرل مینیجر کسی ہوتی ہے اور فیکٹری کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں اس کا پورا دخل ہوتا ہے۔ ملک صاحب، چائے چلے گی یا آپ کے لیے بوتلیں منگواؤں؟ ہم بیٹھ چکے تو اس نے خوش اخلاقی سے ہماری خاطر تواضع کا ارادہ ظاہر کیا۔ ویسے موسم تو چائے کا ہی ہو رہا ہے، کیا خیال ہے ملائی والی چائے منگوا لی جائے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں منشی جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنی آمد کا مقصد ظاہر کرتے ہوئے بتایا، اس وقت ہم بہت جلدی میں ہیں، ایک ضروری کام سے یہاں آئے ہیں، ہمیں کچھ ضروری معلومات چاہیے، چائے پانی پھر کبھی پی لیں گے۔ جو حکم سرکار، منشی نے کہا، فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس فیکٹری میں ساجد نامی ایک لڑکا کام کرتا ہے، میں نے کہا، شاید نلکیاں بھرنے والی مشین پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ منشی نے کہا، وہ لڑکا کہاں ہے جناب؟ اچھا خاصا جوان ہے، پورے 23 برس کا ہے، مگر بات کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کل فیکٹری سے گھر نہیں پہنچا۔ میں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ابھی تک لاپتہ ہے۔ تھانے میں اس کے والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ یہ تو واقعی تشویش کی بات ہے۔ منشی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ 1 منٹ ٹھہریں، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ ہمیں دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر وہ فیکٹری کے اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 2-3 منٹ بعد ہوئی۔ وہ آیا تو اس کے ساتھ 15-16 سال کا ایک غریب صورت لڑکا بھی تھا۔ لڑکے کا نام منشی نے اصغر بتایا، پھر کہا، یہ ساجد کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ساجد کل دوپہر ہی کو فیکٹری سے چلا گیا تھا اور آج بھی نہیں آیا۔ یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی؟ میں نے منشی سے پوچھا۔ حیرت ہے، آپ کو تو فیکٹری کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی خبر ہونی چاہیے۔
بجا فرمایا سرکار۔ وہ لجاجت سے بولا، میں کل صبح لاہور چلا گیا تھا، دھاگے کے معاملے میں ایک پارٹی سے ملاقات کرنی تھی۔ بابو جی کچھ دن کے لیے ضروری کام سے لنڈی کوتل اور باڑہ کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے سارے معاملات مجھے ہی دیکھنے پڑتے ہیں۔ میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے لاہور سے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر اصغر نامی لڑکے سے پوچھا، ساجد کل کتنے بجے گھر چلا گیا تھا؟ 1 بجے کا وقت ہوگا جناب۔ اس نے جلدی جانے کی کوئی وجہ بھی بتائی تھی؟ اصغر نے بتایا، نہیں جناب، کوئی خاص وجہ نہیں بتائی تھی، حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے بس اتنا کہا کہ اس کا کام میں جی نہیں لگ رہا، اس لیے وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اصغر سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔